إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لائق سب تقریم سامعین مکرم بزرگان دین نوجوان ساتھیوں، آج رجب کی 12 تاریخ 1447 ہجری ہے اور یہ ہفتے کا سید الایام جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اپنے موضوع کے مطابق میں نے سورہ النساء کی آیت نمبر 1 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور یہ وہی آیت ہے جو ہم ہر جمعے اس کی تلاوت کرتے ہیں اپنے خطبے کے آغاز میں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے مخاطب ہو کر کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، اللہ سے ڈر جاؤ، الذی، جس نے خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیویوں کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کی۔ اور ہمارا جو موضوع ہے اس کے مطابق پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واتقوا اللہ، پھر فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، الذی تساءلون بہ والارحام، جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی تم پر نگہبان ہے، تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، رقیب ہے۔ اس آیت کریمہ میں والارحام، کیونکہ ہمارے موضوع کا جو جمعے کا موضوع ہے وہ صلہ رحمی ہے، رشتے جوڑنا، رشتہ داروں کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑنا۔ لیکن یہ ایک المیہ بن چکا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ قطع رحمی پر آ چکے ہیں، اور یہی ایک موضوع آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ یہاں والارحام
یہ رحم کی جمع ہے اور اس کا عطف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی صلہ رحمی کرنا یہ در حقیقت اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے، اور قطع رحمی والعیاذ باللہ من ذالک رشتے ناطے توڑنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے آپ کو توڑنے والی بات ہے. اور یہاں ارحام رحم کی جمع ہے، مراد رشتہ داریاں. جس رحم سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ رشتہ داریاں جوڑنا. یہ رحم مادر کی بنیاد پر ہی قائم ہوتی ہے. اس سے محرم اور غیر محرم دونوں طرح کے رشتہ دار اس سے مراد ہے. اور ان رشتہ داروں سے ناطے کو توڑنا یہ سخت کبیرہ گناہ ہے جسے قطع رحمی کہتے ہیں. آج ہم قرآن اور حدیث سے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلہ رحمی قرآن میں اس کو کس طرح بیان کیا ہے. پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں درجات بیان کیے کہ اس کا پہلا درجہ کیا ہے، پھر دوسرا اور پھر تیسرا. کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ ہی کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت، اور اس کے ساتھ شرک مت کرو. یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. پھر کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، بر الوالدین. اور پھر کیا فرمایا؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرو. اور یہ بھی سورہ النساء کی آیت نمبر 36 ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ حدیث ثابت ہے. آپ سفر پر جا رہے تھے، ایک اعرابی جو ایک بدو تھا وہ آ کے آپ سے کیا سوال کرتا ہے. یہ سوال میرے اور آپ کے لیے ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں علماء کرام سے ایسے سوال کرنا چاہیے اپنی اصلاح کے لیے. کیا پوچھتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ما یقربونی من الجنہ وَيُبَاعِدُونِ مِنَ النَّارِ، کہ آپ مجھے خبر دیجیے، مجھے بتلائیے ایسے اعمال کے بارے میں جو جنت سے مجھے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. یہ سوال ہے جو ہمیں علماء کرام راسخون فی العلم سے کرنے چاہیے. لیکن آج لمحہ فکریہ بہت سارے لوگ بالخصوص شباب وہ علماء کرام سے سوال کرتے ہیں اپنا علم بتانے کے لیے، یا اپنے آپ کو ان سے بڑا جاننے کے لیے، یا اپنی اسلام مقصود نہیں ہوتی، صرف فتویٰ لینا ہوتا. تو یہ ایک عربی جو بدو ہے، دیہاتی ہے، وہ کیا پوچھتا ہے؟ اللہ کے رسول اخبرنی، مجھے بتائیے ایسے اعمال جو جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے مجھے دور کر دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلی چیز کیا بتائی؟ تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، تو اللہ ہی کی عبادت کرنا، رب میں بھی اللہ کو ماننا، توحید اسماء و صفات میں بھی صرف اللہ کو ماننا، اور توحید الوہیت عبادت میں بھی تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا، اور کسی ان تینوں توحید میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا. پھر کیا فرمایا کہ یہ عمل تجھے جنت کے قریب کر دے گا اور جہنم سے دور کر دے گا. دوسری چیز وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور تو نماز کو قائم کرنا. اللہ اکبر. ان دونوں جگہوں میں ہم فیل ہیں الا ماشاء اللہ. اکثریت شرک میں مبتلا ہے اور اکثریت نماز جو فرض نماز ہے اس سے غافل ہے. اگر ہم نے جنت کے قریب ہونا ہے، ہمیں جنت میں داخل ہونا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، تو تمہیں نماز قائم کرنی ہوگی.
پھر کیا فرمایا؟ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور تمہیں زکوٰۃ بھی دینی ہوگی۔ یہاں بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، جو صاحب حیثیت ہے، مخیر حضرات، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زکوٰۃ دی ہے، مال دیا ہے، اس میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور یہاں تیسری چیز بتائی کہ اگر تو جنت کے قریب ہونا چاہتا ہے اور جہنم سے دور، تو تجھے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور چوتھا عمل وَاصِلُ الرَّحِمِ، اور تجھے صلہ رحمی کرنی ہوگی۔ صلہ رحمی کرے گا تو جنت کے قریب ہو جائے گا اور جہنم سے دور ہو جائے گا۔ اور یہ حدیث ادب المفرد کتاب الصلۃ الرحم کے اندر موجود ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم صحیحین کے اندر بھی لے کر آئے ہیں۔ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے بھی دور کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک نکتہ کہ جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نہ یہ سن سکتے ہیں نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے بھی دور ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا فرما دیا، اس کی تخلیق کر دی، جب ان کی تخلیق ہو چکی تو رحم وہ کھڑا ہو گیا، اور اللہ سے فرمایا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحم سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ یہ قطع رحمی سے تیری پناہ مانگنے کا مقام ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رب فرما رہا ہے کیا تو اس بات سے خوش نہیں جو تجھے ملائے اس نے مجھے ملایا۔ اللہ اکبر۔ جو صلہ رحمی کرے گا در حقیقت وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی سے ملائے گا، اور جو تجھے توڑے گا، قطع رحمی کرے گا، اور اس نے مجھ سے اپنا ناطا توڑا۔ والعیاذ باللہ من ذلک۔ یہ حدیث صلہ رحمی اور قطع رحمی دونوں واضح ہو رہی ہے۔ صلہ رحمی کرنے سے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، اور قطع رحمی کرنے سے آپ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توڑ رہے ہیں۔ اور پھر رحم اس پر اللہ کی اس بات پر راضی ہوا، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو اگر بطور تصدیق یہ چاہتے ہو تو یہ آیت کریمہ پڑھ لو، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اے منافقوں، تم سے یہی امید ہے کہ اگر تم حکمران بن جاؤ تو تم زمین میں فساد کرو گے اور رشتے ناطے توڑو گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَأَصَمَّاهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی ہے۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ کانوں سے اللہ کا حق سن نہیں سکتے، کان ہے، سننے کی صلاحیت ہے، لیکن حق ان سے سنا نہیں جاتا، اور آنکھیں بھی ہیں لیکن حق دیکھ نہیں سکتے۔ اور آج ہم مشاہدہ کرتے ہیں، حق بیان کرتے ہیں، قرآن اور صحیح حدیث پیش کرتے ہیں، لیکن دیکھنے والا اور سننے والا دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں نہیں اتر رہا ہوتا۔ کیوں؟ اللہ نے حق اس کے اندر داخل ہونے کی جو اصطلاحیت تھی رشتے ناطے توڑنے کی وجہ سے چھین لی۔ والعیاذ باللہ من ذلک۔ اور یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے، اور ادب المفرد کے اندر اس کی تفسیر موجود ہے۔ اسی طرح محمد بن جبیر بن مطعم، محمد یہ تابعی ہے رحمہ اللہ، وہ اپنے باپ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع الرحم، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی ہے
کہ جو قطع رحمی کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. صلہ رحمی برکت کا ذریعہ ہے، اپنے مالوں میں اضافہ اور آپ کی عمر میں درازی کا سبب ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في آثاره فلیصل رحمہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو. اللہ اکبر. آج ہم یہ اکثر سوال پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ رزق کی بڑی تنگی ہے، تو یہ فارمولا لے لیجئے، صلہ رحمی کیجئے، رزق میں کشادگی ہو جائے گی. اور پھر کیا فرمایا؟ اور عمر میں بھی اضافہ ہوگا. اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. یہ بھی حدیث ادب المفرد صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح مسلم سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے. رشتہ داریوں کے قریب ہونے کے سبب ان کا حق زیادہ واجب ہوتا ہے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حق بیان کیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو صلہ رحمی کرنا تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سب سے پہلے آگے بڑھ کے ان کی مدد کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابدأ بمن تعول امك وآباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك. سب سے پہلے ان کی مدد کرو جن کی تم پر ذمہ داری ہے، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بہن اور بھائی، اور پھر اس کے بعد جو تمہارے قریب تر ہو پھر ان کی مدد کرو. یہ صحیح سند کے ساتھ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ اگر کوئی آپ کے خاندان میں آپ کا صلہ رحمی والا رشتہ ہے، وہ غریب ہے، زکوٰۃ کا حقدار سب سے پہلے وہ ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ایک عجیب فکر ہے. وہ غریب ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے زکوٰۃ کا ایک نظام نازل کیا، یہ نازل کیا ہے نظام، اور زکوٰۃ لینے میں شرماتا ہے. اس میں کوئی شرم نہیں. یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ امیروں سے لے کر غریبوں میں دی جاتی ہے، اور غیر کو دینے سے پہلے اپنے رشتے داروں میں تقسیم کریں. ان میں تقسیم کرو گے تو یہ آپ کے رشتے ناطے جڑ جائیں گے، صلہ رحمی ہوگی. اس میں صلہ رحمی ایک مؤکد فرض ہے، اس کی قطع کرنے کی سزا اسے دنیا میں جلد ہی دے دی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقاطعة الرحم، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی سزا دنیا میں جلدی دے دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی باقی رہتی ہے. کون سی سزا؟ مگر ظلم اور رشتہ داری توڑنے والا. جو ظلم کرتا ہے، ظالم شخص ہے اور رشتے ناطے توڑتا ہے، اس کو دنیا میں ہی اس کی سزا مل جاتی ہے اور آخرت میں تو ملنی ہی ہے اگر وہ توبہ نہ کر لے یا صلہ رحمی نہ کر لے. یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. عمدہ اخلاق میں سے ہے کہ تم اس شخص کے ساتھ تعلق قائم رکھو جو تم سے تعلق توڑے، اور اس کو معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے. یہ بھی ایک نقطہ سمجھنے والا ہے کہ برابری کی سطح پر حسن سلوک کرنے والا صلہ رحمی والا نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے میں ایک برابری کی سطح پر اگر یہ امیر ہے، میرے حسب نسب کا ہے، میرے جیسا اٹھتا بیٹھتا ہے، پھر اس کے ساتھ میں ناطہ جوڑوں گا، اور اگر میرے برابر نہیں ہے تو اس سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتا. اور یہاں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ليس الواصل بالمكافي ولكن هو الذي إذا قطعت رحمه وصله. کہ حقیقی صلہ رحمی
کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں تعلق رکھے، بلکہ وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں کے تعلق توڑنے پر بھی ان سے تعلق کو قائم رکھے۔ یہ ہے اصل صلہ رحمی۔ آپ کے سامنے آپ کا رحم کا رشتہ دار وہ آپ سے رشتہ توڑ رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ جڑیں، اس کے ساتھ ملیں، جو کچھ مرضی ہو جائے، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ انی لی قرابۃ اصلهم ویقطعونی واحسن علیہم ویسیئون الی واحلم عنہم ویجہلون علی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں تو وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، یہ ایک چیز۔ میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، دوسری چیز ہوگی۔ اور تیسری، میں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، اگر تو ویسے ہی ہے جیسے تم نے کہا ہے۔ یہ ادب دیکھیے، اسے یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹا ہے، حسن و ظن رکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا جو تو کہہ رہا ہے اگر ویسے ہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اخلاق معلم الخیر۔ ہمیں ایسے لوگوں میں علم بانٹنا چاہیے۔ پھر کیا فرمایا؟ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلْ، اگر تو ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو گویا ان کے منہ میں گرم آگ کی جو بال ہے، گرم راکھ اس کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہ تو اس کے ساتھ مل، صلہ رحمی کر، وہ توڑتا ہے تو توڑنے دے، تو نرمی کے ساتھ پیش آ اور ان کے ساتھ تعلق کو جوڑ۔ اگر تو ایسا کرتا رہے گا تو یہ اس کے مترادف ہے کہ تو اس کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے۔ وَلَا يَزَالُ مَعَاكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ان کے خلاف مددگار موجود رہے گا جب تک تم ایسا کرتے رہو گے۔ اللہ اکبر، اس کی مدد بھی کی جائے گی اس شخص کے ساتھ۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ صحیح مسلم کی شرح امام نووی رحمہ اللہ نے کی ہے، وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا تم ان کو گرم راکھ کھلا رہے ہو۔ اس بات کی تشبیہ ہے، مشابہت دی جا رہی ہے کہ جو گناہ عظیم ان پر لازم ہوتا ہے وہ اس اذیت کے مشابہ ہے جو گرم راکھ رکھ کھانے والے کو پہنچتی ہے۔ یعنی یہ مشابہت دی گئی ہے کہ یہ گناہ عظیم کر رہا ہے تو اگر تو ایسا کرتا رہے گا، صلہ رحمی سے اخلاق کے ساتھ پیش کرتا رہے گا کہ ان کو جو سزا جہنم میں ملنی ہے اس کے بالکل مترادف ہے کہ تو ان پر گرم راکھ پھیر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو صلہ رحمی کرنے والا بنا۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد۔ آخر پر رحم یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف۔ یہ رحم قیامت کے دن آئے گا، صلہ رحمی کرنے والے کے حق میں گواہی دے گا اور قطع رحمی کرنے والے کے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کلام مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، بس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعد کے بعد زیادہ نزدیک ہیں۔ کہ یعنی جو ایمان لاتے ہیں، ہجرت کی، انہوں نے ہجرت کی صحابہ کرام ہیں اور ایمان لے
کر ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد جو ان کے رشتہ دار ایمان لاتے رہے ان کے ساتھ اپنے رشتے ناتوں کو جوڑتے رہے. اور یہی بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ سورہ الانفال کی آیت ہے. یعنی جو رحم ہے، اگر آپ رشتے ناتے جوڑو گے تو یہ قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گا. اور اگر میں اور آپ والعیاذ باللہ من ذالک قطع رحمی کریں گے تو اللہ کے ہاں کو ہمارے خلاف گواہی دی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو صلہ رحمی کرنے والا بنائے، رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا بنائے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والا بنائے، اور ان کے ساتھ اپنے ناتوں کو جوڑنے والا بنائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو پریشانیوں میں ہے یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جن کے والدین وفات پا چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. میرے والد محترم بھی وفات پا گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. یا اللہ ان پر رحمت نازل فرما. یا اللہ ہم سب کی مشکلوں کو دور فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم بنا، ہم صلہ رحمی کرنے والے ہوں. یا اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنا، اور یہ رحم ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا. یا اللہ ہمارے خلاف نہ گواہی دینے والا بنا. یا اللہ قیامت کے دن ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم کو گھیر لے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.